بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ نکاح کے موقع کے اوپر یہ مولوی حضرات جب نکاح پڑھاتے ہیں تو دلہا سے 6 کلمے سنتے ہیں، 6 کلمے سناؤ جی، اور بہت بڑا زبردست اس کے اوپر رعب ڈالا جاتا ہے۔ اس بیچارے کا پہلے سے خون خشک ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو بڑے اہتمام سے یاد بھی کر لیتے ہیں لیکن اکثریت کو یاد نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں مولوی صاحب کہ میں آگے آگے پڑھوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے دہراؤ۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے علاقے کے اندر ایک صاحب کا جب نکاح چند دن بعد ہونے والا تھا تو راستے میں مولوی صاحب ملے ان کو، تو اس نے کہا مولوی صاحب وہ کلمے تو مجھے نہیں آتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کہا پھر نکاح کیسے ہوگا، نکاح تو پھر نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا اس طرح نہ کریں کہ ٹیپ ریکارڈر کے اندر میں اس کی دیکھ کے پڑھ لوں گا، ریکارڈ کر لوں گا اس کی آواز، تو جیسا آپ وہ نکاح کے موقع کے اوپر کلمے سنیں گے تو میں ٹیپ ریکارڈ آن کر دوں گا، تو میری آواز میں وہ آپ سن لیجئے گا۔ تو مولوی صاحب تھے وہ، انہوں نے کہا پھر نکاح جو ہے نا وہ ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، اس طریقے سے یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ دلہا میاں گھبرائے ہوتے ہیں، جتنے مرضی پھر وہ چارجز مانگتے ہیں، پیسے لیتے ہیں نکاح پڑھانے کے، تو وہ لوگ فوراً دے دیتے ہیں یا پہلے سے بتا دیتے ہیں ہم آپ کو زیادہ دیں گے۔ تو یہ اس موقع کے اوپر ان کو اجرت دینا نکاح پڑھانے کی یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور یہ جو 6 کلمے پڑھاتے ہیں یہ تو بالکل ایک بدعت سمجھ لیجئے، اور اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو 6 کلمے، حالانکہ مختلف قسم کے اذکار ہیں جو ادھر سے کبھی ادھر سے انہوں نے اکٹھے کر کے تو اس طرح 6 کلمے بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کلمۃ واحدہ، ایک کلمہ ہے، یہ تم مجھے دے دو، عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس یہ پہلا کلمہ ہے، تو کلمہ طیب، اس سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ باقی نکاح کے موقع کے اوپر تو وہاں نبی علیہ السلام یا صحابہ یہ بھی نہیں پڑھوایا کرتے تھے کہ تم کلمہ پڑھو۔ ظاہری بات ہے مسلمانوں کی وہ بستی ہے، مسلمان جانتے ہیں ایک دوسرے کو، نکاح پڑھا رہے ہیں تو مسلمان ہی سمجھ کے پڑھا رہے ہیں، یا اس کو کافر سمجھ کے پڑھا رہے ہیں، کبھی کلمہ پڑھو تو مسلمان ہو جائے پھر تمہارا نکاح پڑھاتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلا کلمہ بھی پڑھانے کی حالانکہ وہاں ضرورت نہیں، اگر پہلا کلمہ بھی کوئی پڑھائے گا تو یہ بھی بدعت سمجھا جائے گا، اور باقی 6 کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو خالص ان کی گھڑی ہوئی اور اپنے بزنس کو چلانے کے لیے یہ ایک چیز ہے، اور لوگوں کو اصل میں یہ بھی نہیں پتا ہے۔ حالانکہ سادہ سی بات ہے، نکاح پڑھانا کون سا مشکل کام ہے، لیکن وہ اب دین پورا چونکہ مولوی صاحب کو ٹھیکے پر دیا ہوا ہے تو وہی ان کے ساری یہ رسمیں ایجاد کی ہوئی ہیں، اور یہ پروفیشن ایسا کریٹ ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے، ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے میں جب وہ کہتا میرا نکاح ہوا، چھٹی آیا کہیں سے، فوجی تھا یا اس طرح، تو یا باہر کسی ملک میں تھا، تو ان دنوں کے اندر مولوی صاحب چھٹی گئے ہوئے تھے، اپنے علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو اس کا نکاح تو انہی دنوں کے اندر ہونا تھا۔ تو ایک اور اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں نکاح پڑھا دوں گا۔ تو وہ نکاح ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، چند دنوں بعد مولوی صاحب تشریف لائے جب واپس چھٹی کاٹ کے، تو اس دلہا نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہ نکاح پڑھوا لیا ہے چونکہ مجبوری تھی، اور فلاں ٹیچر نے یہ نکاح پڑھایا ہے، تو کیا نکاح ہو گیا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن احتیاطاً دوبارہ پڑھا لیتے ہیں، احتیاطاً، تاکہ جو اس کی شرنی شکرانے ہیں، اس کی پیمنٹ ہے، وہ مولوی صاحب کو بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ میری غیر موجودگی میں ایک نکاح ہوا ہے اور وہ پیسے مجھے نہیں ملے ہیں۔ تو اللہ کی بندو، ایسی بات نہیں ہے۔ جنازہ پڑھانا یہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا کام ہے، پڑھائے جنازہ، اور جو دعا ایک بیٹے کے لیے باپ کی میت کے اوپر نکلے گی دعا، وہ مولوی صاحب کے دل سے نہیں نکل سکتی ہے۔ اسی لیے باپ کے منہ سے جو بیٹے کے لیے یا بھائی کے لیے یا کسی کی بیوی کے لیے جو دعا نکلے گی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ مولوی صاحب کے منہ سے نہیں نکل سکتی ہے، کبھی اس کے دل سے نہیں نکل سکتی ہے۔ لہذا بچے کے کان میں اذان دینا، پھر جماعت کرانا، نماز پڑھانا اور اذان دینا، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، بالکل معمولی باتیں، ان کو سیکھیں اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر جنازہ پڑھانا کتنی بات ہے، تھوڑی سی، یعنی جس طرح وہ چند وہ باتیں ہیں، آیات ہیں یا وہ دعائیں ہیں، انسان بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتا ہے۔
تو یہ جو ایک انہوں نے اپنی ایک مناپلی قائم کی ہوئی ہے، یاد رکھیے دین اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ اصرار کریں کہ ہے تو ان کو کہو کسی حدیث کے اندر ہمیں دکھا دو، تم دکھا دو کہ کسی حدیث کے اندر کسی موقع کے اوپر کیا نبی علیہ السلام کے دور میں نکاح نہیں پڑھائے جاتے تھے، یا صحابہ کرام کے دور میں جو نکاح پڑھائے جاتے تھے، ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تو تم یہ دکھا دو کہ کسی سے اس طرح 6 کلمے سنے ہوں۔ وہ تو پہلا بھی نہیں سنتے تھے اس طریقے سے، کیونکہ وہ مسلمان سمجھتے تھے ایک دوسرے کو۔ اب یہ چونکہ انہوں نے ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کی ہے، پھر کاروبار بڑھانے کے لیے جس طرح سٹوروں میں طرح طرح کے آئٹم رکھے جاتے ہیں، پھر انہوں نے تعویذ گنڈے کا معاملہ شروع کر دیا، پھر احصال ثواب کا معاملہ، پھر چافتہ، چیلم، برسی، سارے ان کے کھانے پینے کے ذریعے۔ یقین کیجئے ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو دین اسلام کو مانتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانے گا، اور جو ان کو مانتا ہے اس کو دین اسلام کے اوپر پھر یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔